جنتی. کیوں؟ اخلاق کا جو اعلیٰ معیار تھا، ہائی اسٹینڈرڈ، وہاں تک صحابہ پہنچے، دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی. اب ہم اور آپ یقین جانے، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نبی تک تو بہت دور کی بات ہے. صحابہ کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے ہم کہ ان کے جیسے نقل بھی کر سکے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، صحابہ کی بات آئی اس لیے باتیں بیان کر رہا ہوں. بعض لوگ تو کبھی کبھی علم میں یا عمل میں دعویٰ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیں گے. بس کتابیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب تو میں ایسی عبادت کروں گا، ایسی بات کروں گا، اس صحابہ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے بعد نامردوں کو نہیں چھوڑا ہے. گویا کہ ان سے بھی بھاری ہیں، ان سے بھی بہت اچھے ہیں. اور ایک صاحب تو زندہ و جاوید، جو کہ آج بھی زندہ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کا ڈیپلی مطالعہ کرے، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے، تو صحابہ کے علم سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. کیا کہا؟ صحابہ کے علم سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا بے غیرت، گمراہی اگر تیری قسمت میں ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسی جملے تیری زبان سے نکلیں گے. صحابہ سے آگے بڑھنا تو دور کی بات، ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہم. ان کی قربت حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے، نہیں پہنچ سکتے. الحمدللہ صحابہ نے جو اعلیٰ معیار تھا اخلاق کا، بات اخلاق کی چل رہی، صحابہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی. ایسا کہ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے، انشاءاللہ یہ حدیث بھی آپ کے آگے رکھوں گا. نصیحتیں اصل مقصد ہے ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی نہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، مگر پھر بھی اس شخص کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے عمر، ایک شخص تیری خلافت کے دور میں آئے گا حج کرنے کے لیے، آئے گا حج کرنے کے لیے، اگر وہ آئے تو اس سے ملنا، وہ آ کے نہیں ملے گا، اس سے ملنا اور اپنے لیے دعا کروانا اس سے. کیونکہ وہ ہے کہ اپنی ماں کی وجہ سے مجھ سے آ کر نہیں مل پا رہا ہے، ماں کی خدمت اتنا مصروف ہو گیا، مجھ سے آ کر نہیں مل پا رہا ہے. اس کی یہ فضیلت ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار. دیکھیں، حالانکہ صحابی بن سکتے تھے، پھر بھی تابعین میں نام آتا ہے ان کا. اویس قرنی رحمہ اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث سنائی اور دور عمر چل رہا تھا، خلافت عمر رضی اللہ عنہ چل رہا تھا، ہر سال پوچھتے تھے فلاں شخص آئے ہیں کیا، فلاں شخص آئے ہیں، ہر سال پوچھتے تھے. یہاں تک ایک سال پوچھ لیا اور ملاقات بھی ہو گئی. صحیح مسلم کی حدیث آپ کہہ کر رکھ رہا ہوں، وہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. ملاقات ہو گئی تو کہا آپ میرے لیے دعا کریں. اویس قرنی بھی بڑے حیرت سے دیکھنے لگے، فوراً ان کی حیرت کو بھانپ لیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، میں اس لیے دعا کروانے کے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے تمہارے تعلق سے اس طرح کہا ہے اپنی زندگی میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرو. دلیل بھی رکھ دی فوراً، غلط فہمی کا کوئی سوال ہی نہیں. کہہ بھی رہے اللہ کہ اے امیر المومنین، آپ تو امیر المومنین ہیں، میں کیا دعا کروں. یہ ہے فضیلت اخلاق کا اعلیٰ معیار پر جانے کا. اب آپ یہ یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کا اعلیٰ معیار تھا صحابہ بھی وہاں تک پہنچ گئے. نہیں، سب کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. صحابہ کتنی بھی کیوں نہ کوشش کر لے، نبی کا درجہ پا نہیں سکتے، لیکن نبی نے جو بتایا صحابہ نے وہ کیا. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں صحابہ وہ نہیں کر سکے جو نبی نے بتلایا، تو گویا کہ صحابہ پر یہ بہتان ہوگا کہ نہیں ہوگا. نبی نے جیسی ٹریننگ دی، جیسی تربیت کی، صحابہ نے ویسا کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت دے دی. اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. بات کہاں سے نکلی؟ صحابہ.
صحابہ کی اہمیت. امام بخاری رحمہ اللہ باب لاتے ہیں, حدیث لے کر آتے ہیں, اخلاق کا معیار بتلاتے ہیں. اخلاق کا کیسا معیار ہو, کیا اسٹینڈرڈ ہو, اس میں کون سا لیول ہو اس میں. تیسرا باب, اس کے اندر بھی ایک ہی حدیث باب ہے اس طرح, لا یجاہد الا باذن الابوین. لا یعنی نہیں, یجاہد, جاہد یجاہد کے معنی جہاد کرنا. لا یجاہد, اس شخص کو جہاد نہیں کرنا چاہیے, وہ شخص جہاد نہ کرے, الا مگر یہ کہ باذن الابوین, مگر یہ کہ ماں باپ کی اجازت ہو. مگر یہ کہ ماں باپ کی اجازت ہو. بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باب باندھا. باب کے اندر الفاظ پر غور کیجیے. کیا الفاظ؟ لا یجاہد الا باذن الابوین. الفاظ کیا ہے؟ تول کر الفاظ لا رہے ہیں, ذرا غور کیجیے آپ. انشاءاللہ اس کی گہرائی آپ کو بس تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گی. الفاظ میں غور کیجیے. لا یجاہد, جہاد نہیں کرنا چاہیے, الا باذن, لفظ کیا ہے؟ اذن یعنی اجازت. ابوین, ابوین, ابوین والدین, دو الگ الفاظ ہیں نا, دونوں ماں باپ کے لیے آ رہے ہیں, دونوں ماں باپ کہنے کے لیے آ رہے ہیں, مگر عربی میں دونوں الگ الگ الفاظ ہیں. ابوین الگ ہے, والدین الگ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ